آپ نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی گفتگو سنی ہوگی. وہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت جس نے الیکشن اگرچہ لڑا، لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، اب کچھ آزاد لوگوں نے ان کو جوائن کر لیا اور وہ پہنچ گئے الیکشن کمیشن کے ہمیں جب مخصوص نشستیں دی جائیں. تو لگ نہیں رہا کہ ان کے کہیں ان کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی لاجک تو نظر آ رہی ہے ہمیں؟ دیکھیں جی، انہوں نے ہمیشہ اللاجیکل بات ہی کیا. اچھا، انہوں نے کوئی لاجیکل بات کی ہوتی تو فروٹفل بھی ہوتی. افسوس ہے کہ سو کالڈ پڑھا لکھا آدمی ہے اور عجیب و غریب سی گفتگو کر رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 سیٹیں والے اگر سی ایم اور پرائم منسٹر بن جائیں، 24 والے اگر پریزیڈنٹ اور گورنر اور سی ایم کینڈیڈیٹس ہوں ان کی پارٹیاں، اور جن کے 160 پلس سیٹس ہوں، ان کے بارے میں یہ کہا جائے تو اس پہ ہنسا ہی جائے گا اور کچھ نہیں کہا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے جی کہ لاجیکل بات وہ ہوتی ہے جو ایویڈنس کے ساتھ ہو. فار ایگزامپل، اچھا شاہی صاحب، میرا اسلام آباد کانسٹیچوئنسی ہے اور NA48 سے میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا. 261 پولنگ اسٹیشن تھے. 261 کا رزلٹ کمپائلڈ ان اے پیپر بک، ان سافٹ کاپی ECP میں موجود ہے، ہائی کورٹ میں موجود ہے، چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس پڑا ہوا کیونکہ میری پٹیشنز پینڈنگ ہے، ICA میں موجود ہے، CPLA سپریم کورٹ میں موجود ہے. وہ کاپیز میں نے چاروں ممبر ECP کو دی، RO کے آفس میں دی. دوسری سائڈ سے تو آج تک ایک کاپی نہیں آئی. وہ تو کہتے ہیں آپ کے پاس جو فارم 45 وہ جعلی ہیں سر. یہی میں کہہ رہا ہوں، ان کے پاس اصلیاں تو پیش کر دیں. 14 دن کے اندر ECP نے لگانا ہوتا ہے آپ کا اپنے ویب سائٹ کے اوپر. آیا قانون چکنی کون کر رہا ہے؟ اچھا، تھرڈلی وہ جو کہتے ہیں انہی کی بات مان لے، تو میرے پاس جو فارم ہے وہ تو ECP نے دیا ہوا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے، تھوڑا سا ان کی کم علمی کہہ لیں یا نالائکی کہہ لیں. جو فارم آپ کو 45 ملتا ہے آپ کے ایجنٹ کو، وہ ECP دیتا ہے. کیوں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز کے سائن اور انگوٹھا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور آپ کے اسسٹنٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہاں پر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، اس کے پاس بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک کاپی جا کے RO کے پاس سبمٹ کرتا ہے. میں نے تو ڈے فرسٹ، میں پاکستان کا پہلا آدمی ہوں جس نے آن ایئر کی تھی. میں پاکستان کا پہلا آدمی ہوں جس نے 3 بجے کھڑے ہوئے کہا تھا مجھے اندر نہیں جانے دیا جا رہا، اور وہاں پر رینجرز اور پولیس کو بلا لیا گیا اور میرے سامنے وائلیشن ہو رہی ہے 92 سیکشن کی، 95 کی. سر ریٹرننگ افسر ہوگا، اس کے ساتھ ملے ہوں گے. ریٹرننگ آفیسر کی آج تک میں نے شکل نہیں دیکھی جی. ADCG ہے وہ، لیکن میں نے پہلے کیا بھی کہا بات کر رہے ہیں آپ جی سر، ADCG صاحب نے آپ نے ہمیں اس نے ملنا گوارا نہیں کیا. ہمارے پیپرز جمع ہوئے وہ خود نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد سے میرے جو کاؤنٹر پارٹ جن کے 3 چوتھے نمبر پہ جگہ تھی، ان کے ساتھ وہ دن کو کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں. آج تک ملاقات ہوئی، ساری اپلیکیشنز ڈینائی کی انہوں نے لینے سے، ہم نے R&I میں جا کے نمبر لگوائے. تھرڈلی آپ کو بتا دوں، پاکستان کی یہ پہلی اور واحد سیٹ تھی جہاں پر جو کاؤنٹر پارٹ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آزاد لڑے میرے مقابلے میں، TLP لڑی اور جماعت اسلامی لڑی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی پٹیشن کلب ہوئی میری پٹیشن کے ساتھ، واحد سیٹ پاکستان کی. اس کے بعد TLP کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کی پٹیشن کلب ہوئی میرے ساتھ، اور انہوں نے کہا یہ ہمارے فارم 45 ہیں جو میچ کر رہے ہیں، اور علی بخاری صاحب 45,000 ووٹ سے جیتے ہوئے ہیں. اب مجھے بتا دیں، ہم سارے کے سارے ایک رو میں، جماعت اسلامی سمیت. یہ ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں جیت گیا اور فارم بھی نہیں بتا رہا، تو کون بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو جائے گا؟ ٹینٹیٹو اسیسمنٹ کہاں آئے گی؟ اب تارڑ صاحب کے اوپر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نا علمی ہے، لا علمی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے.